سیلابی صورتحال کے باعث پنجاب کے 7 اضلاع میں فوج طلب، لاہور سے گودا قصور، سیالکوٹ، فیصل آباد، ناروال، اوکاڑا میں ضلعی انتظامیہ کی امداد کے لیے فوج طلب کر لی گئی۔ وفاقی وزارت داخلہ کو مراسلہ، وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر اہم فیصلے، بروقت فیصلہ کسی بھی ناخوشگوار صورتحال سے بچنے کے لیے کیا گیا۔ مانسون کے تباہ کن سپیل نے سیالکوٹ کو ندی نالوں میں بدل دیا۔ 355 ملی میٹر بارش نے 11 سالہ ریکارڈ توڑ دیا۔ رنگ پورہ، شاہ پورہ، دارا آرائیاں، علامہ اقبال چوک، پریم نگر سمیت متعدد علاقوں میں پانی گھروں اور دکانوں میں داخل، قیمتی سامان خراب۔ 4 فٹ تک پانی جمع ہونے سے سڑکوں پر پیدل چلنا محال، معمولات زندگی مکمل طور پر مفلوج۔ کاروباری مراکز بند، متعدد فیڈرز ٹرپ ہونے سے شہر کے بیشتر حصے بجلی سے محروم۔ محکمہ موسمیات کی مزید بارش کی پیشگوئی۔ آج سیالکوٹ میں مقامی تعطیل کا اعلان، تمام تعلیمی ادارے بھی بند رہیں گے۔ دفعہ 144 نافذ۔ ترجمان NTMA کے مطابق دریائے چناب میں ہیڈ مرالہ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 9.5 لاکھ کیوسک سے تجاوز کر گیا۔ خانکی کے مقام پر 4,32,000 کیوسک ہے۔ گجرات میں دریائے چناب کی خطرناک صورتحال، نواحی گاؤں کوری شریف بند کے اوپر سے پانی گزرنا شروع۔ سرخپور، کوری شریف، خلیل پور سمیت ملحقہ دیہات متاثر۔ ہیڈ مرالہ کے مقام پر پانی 9.5 لاکھ کیوسک سے تجاوز کر گیا۔ 2014 میں بڑا سیلابی ریلا گزرا تھا جس سے 50,000 کے قریب افراد متاثر ہوئے تھے۔ علاقہ مکینوں کو نقل مکانی میں شدید مشکلات کا سامنا۔ گجرات میں دریائے چناب کے مختلف مقامات پر شگاف ڈالنے کا فیصلہ۔ کمشنر گجرانوالہ کا کہنا ہے ہیڈ مرالہ کے مقام پر 11 لاکھ کیوسک پانی گزرنے کی گنجائش، 10.5 لاکھ کیوسک پر شگاف ڈالے جائیں گے۔ پانی نکلنے کے محفوظ راستے موجود ہیں۔ گجرانوالہ، ڈسکا، شکرگڑھ میں بھی طوفانی بارش سے کئی نشیبی علاقے زیر آب۔ وزیر آباد کے گاؤں نوگراں کا زمینی رابطہ کٹ گیا۔ گاؤں بہرام کے مکینوں کو بے محفوظ مقام پر منتقل ہونے کی ہدایت۔ لاہور کے علاقے سندر میں بارش سے خستہ حال مکان کی چھت گر گئی۔ کمسن بیٹی جاں بحق، باپ شدید زخمی۔ دریائے ستلج میں ہیڈ گنڈا سنگھ کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب۔ قصور کے 36 دیہات میں پانی داخل۔ حویلی، لکھا، چونیا، پاک پتن، عارف والا، بھاول نگر، اچ شریف، جلال پور، پیروالا میں ستلج کے پانی سے درجنوں دیہات زیر آب۔ چیئرمین NDMA کہتے ہیں پنجاب کے سیلاب متاثرہ اضلاع میں 1 لاکھ سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا۔ بھارتی سیلابی ریلے سے راوی اور ستلج میں پانی اونچے درجے کا سیلاب۔ دریائے راوی میں جسڑ کے مقام پر شدید طغیانی۔ ناروال میں ریڈ الرٹ جاری۔ PDM پنجاب نے 48 گھنٹے میں جسڑ، شاہدرہ، ہیڈ بلوکی میں انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کا الرٹ جاری کر دیا۔ شاہدرہ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 65,000 کیوسک ہے۔ PDMA کے مطابق آج 1 لاکھ کیوسک سے زائد کا ریلا شاہدرہ سے گزرے گا جو 2,75,000 سے تجاوز کر سکتا ہے۔ بھارت نے تھین ڈیم کے سپل ویز کھول دیے۔ 77,000 کیوسک پانی کا اخراج جاری۔ مختلف اضلاع میں بپھرے دریائے چناب کی موجیں، کناروں سے باہر، سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں ڈوب گئیں۔ ہیڈ مرالہ اور اس سے منسلک دریائے جموں توی میں اونچے درجے کا سیلاب۔ ہیڈ مرالہ کا بڑا سیلابی ریلا چنیوٹ کی حدود میں داخل۔ ڈسکا اور پسرور میں موسلادھار بارشوں سے نالہ ڈیک میں شدید طغیانی، 2 اضلاع کے درمیان انجلی والا پل گر گیا۔ نالہ ڈیک کا ریل ٹریک پانی میں ڈوب گیا۔ وزیر آباد کے نالہ پلکھو میں نچلے درجے کا سیلاب۔ کرتارپور کے قریب نالہ بئیں کے پانی سے ناروال روڈ ٹریفک کے لیے بند۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں متاثرہ افراد کے انخلاء کے لیے جاری آپریشن تیز کرنے کا حکم۔ شہباز شریف کی وفاقی وزراء کو اپنے متعلقہ حلقوں میں جانے کی ہدایت۔ وزیر موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک کہتے ہیں رواں برس بارشوں کی شدت کے اثرات زیادہ ہیں۔ ستمبر میں بارشوں کا ایک اور سلسلہ متوقع ہے۔ پاکستان ماحولیاتی تبدیلیوں سے متاثرہ ممالک کی فہرست میں شامل ہے۔ عالمی برادری کو ماحولیاتی تبدیلی سے ہونے والے نقصانات سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی مدد کرنا ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا نیو انرجی وہیکل پالیسی کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہتے ہیں پالیسی سے موسمیاتی تبدیلی کے اثرات پر قابو پانے میں مدد ملے گی۔ خیبر پختونخوا میں سیلاب سے گھر کے گھر صفائی ہستی سے مٹ گئے۔ بادل پھٹنے، فلیش فلڈنگ اور دریاؤں میں طغیانی سے بے پناہ مالی و جانی نقصانات ہوئے۔ 2022 کے سیلاب میں 30 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ نوجوانوں کو میرٹ پر الیکٹرک بائکس فراہم کی گئیں۔ بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے 10% اضافی کوٹا رکھا گیا۔
वज़ीर आज़म ने तलबा में ई बाइक्स तकसीम किए। सवाबी में क्लाउड बर्स्ट से 37 अफराद जाँ भाग हुए, 17 घर मलबे का ढेर बन गए। नादर खान की फैमिली के 13 अफराद अलमनाक हादसे का शिकार हुए। महकमा लाइव स्टॉक की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक 1 अरब 57 करोड़ मालियत के मवेशी और चारा सैलाब में बह गया। गिलगित बल्तिस्तान की वादी बकरूट में बड़े पैमाने पर तबाही, ग्लेशियर फटने से गिजर के गांव तालीदास का नक्शा ही बदल गया। कई रोज़ बाद भी मामूलात ज़िंदगी बहाल ना हो सके। शिकर, बालाकोट और दीगर मुतासर इलाकों में पाक फौज के रिलीफ ऑपरेशन जारी। मेडिकल कैंप्स में शहरियों का इलाज मुआवजा। हज़ारों टन खुराक और अद्वियात बजरिया हेलीकॉप्टर पहुंचाई गई। विफाकी काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने गिलगित बल्तिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए 3 अरब रुपए इमदाद की मंजूरी दे दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सैलाब ज़दगान के लिए मज़ीद 2 अरब रुपए जारी कर दिए। मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम का कहना है मुतासरीन के लिए अब तक 6.5 अरब रुपए जारी कर चुके। रकम का इजरा 10 दिन की महदूद मुद्दत में किया गया। वज़ीर आला और काबीना की मंजूरी से मज़ीद फ़ंड्स जारी किए जाएंगे। महकमे ख़जाना ने फ़ंड्स रिलीफ और मुआवजे की मद में जारी किए। कुदरती आफात से बचने के लिए हमें पेशगी इक़दामात करना होंगे। लोग वार्निंग के बावजूद सियाहत के लिए जाते हैं, जिसके बायस हादिसात होते हैं। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ब्रीफिंग। कहा NDMA के पास अमले और फंड्स की कमी है। रिलीफ और रेस्क्यू की पहली जिम्मेदारी मकामी इंतजामिया और सूबाई हुकूमत की है। NDMA अपने पास मौजूद फंड सूबों को मुंतकिल कर देता है। आइंदा साल खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, सवात, गिलगित, स्कर्दू और चित्राल में कुदरती आफात में शिद्दत आएगी। सनाउल्लाह मस्ती खेल ने कहा पाकिस्तान को अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाने के लिए इमदाद मिली मगर उसका इस्तेमाल नहीं किया गया। चेयरमैन NDMA ने जवाब दिया कि अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाने में कोई रुकावट नहीं है। ग्लेशियर पिघलने और फ्लैश फ्लड अर्ली वार्निंग के लिए ग्राउंड सेंसर्स की ज़रूरत है। बैरिस्टर गौहर की अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। मुल्की और पार्टी अमूर समेत खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब की सूरत हाल पर गुफ्तगू। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा 3 माह बाद बानी से मुलाकात करके बहुत खुशी हुई। ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। मुलाकातों पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। जेल में पानी की सहूलियात बहाल कर दी गई हैं। अगले माह जमहूरियत की बहाली और बानी की रिहाई के लिए बड़ा जलसा करने जा रहे हैं। सलमान अकरम राजा ने इस्तीफ़ा ज़बानी दिया है, लिहाजा मंजूर या मुस्तरद होने का मामला सामने नहीं आया। सलमान अकरम राजा कहते हैं बानी ने उनका इस्तीफ़ा अभी मंजूर नहीं किया। अलीमा खान कहती हैं सलमान अकरम राजा फैमिली मेंबर की तरह हैं, उनसे तल्ख कलामी नहीं हुई। बेटों की गिरफ्तारी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम डरने वाले नहीं। PTI की सियासी कमेटी का इजलास, पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। जिस दिन बानी PTI हमें हुक्म देंगे आधे घंटे से पहले हम असेंबलियों से इस्तीफे दे देंगे। तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम की लाइव जामी में गुफ्तगू। कहा शाह महमूद कुरैशी अभी तक पार्टी के वाइस चेयरमैन है। बानी जिसे जो जिम्मेदारी सौंपेंगे वो इसे निभाएगा। हम जब भी मुज़ाकरात की बात करते हैं वो मुकर जाते हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी समेत सारी कमेटियों से इस्तीफ़ा दिया जाए। शेर अफजल मरवत पार्टी का हिस्सा नहीं है। जनूबी पंजाब समेत मुल्क में नए सूबे बनने चाहिए। 9 मई के अदालती फैसलों पर PTI झूठा वावेला कर रही है। बानी PTI के मशवरे पर 9 मई की मनसूबाबंदी हुई। वज़ीर मामलिकत दाखिला तलाल चौधरी की PTI रहनुमाओं पर कड़ी तनकीद। कहा अलीमा खान ने खुद अपने बेटे को मुल्क से बाहर भगाया, उनके साहबजादे की गलती नहीं थी तो बाहर क्यों भगाया? क्या बानी PTI के भांजे कानून से बालातर हैं? 9 मई के शवाहिद मौजूद हैं। इदारों के अंदर सहूलतकारी खत्म होते ही इंसाफ होता नजर आया। 9 मई में सजाएं तकनीकी तफ्तीश की रोशनी में दी गईं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की PTI पर कड़ी तनकीद। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन लड़ने को तैयार, क्योंकि वहाँ अपनी हुकूमत है, अपनी मर्जी का नतीजा निकाल सकते हैं। पंजाब में इलेक्शन से राह फरार, क्योंकि वहाँ अवाम की ताकत से शिकस्त यकीनी है। जहाँ कुर्सी और हुकूमत हो वहाँ इलेक्शन शौक से
جہاں عوام کا فیصلہ ہو وہاں بائیکاٹ۔ خیبر پختونخوا میں دھاندلی کے سہارے کھڑے، پنجاب میں عوام فیصلہ سہنے کی ہمت نہیں ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے شہداد کوٹ میں 918 گاؤں وامد فریال تالپور کے ہمراہ سیلاب متاثرہ کے لیے 9 تعمیر شدہ گھروں کے مالکانہ حقوق دیے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا، سال 2022 کے سیلاب متاثرین کو گھر دے کر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا خواب پورا کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب دورہ جاپان مکمل کر کے واپس پہنچ گئیں۔ آج نون لیگ کے صدر نواز شریف کی زیر صدارت پارٹی کا عام اجلاس ہوگا، جس میں وزیر اعظم شہباز شریف بھی شرکت کریں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ایکس پر پیغام، کہا شنگھائی سی پورٹ سے مزید 100 جدید الیکٹرک بسیں پاکستان روانہ ہو گئیں۔ دسمبر تک ہر ضلع میں جدید ترین ماحول 2 الیکٹرک بسیں رواں دواں ہوں گی، جس کا کرایہ صرف 20 روپے ہوگا۔ بسوں میں خواتین کو ہراساں کرنے سے بچاؤ کے لیے CCTV مانیٹرنگ ہوگی۔ حکومت بلوچستان کا بینک آف بلوچستان کے قیام کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کی زیر صدارت اجلاس میں ابتدائی فیزیبلٹی رپورٹ پیش۔ وزیر اعلیٰ کی 1 ہفتے میں آپریشنل پلان مرتب کرنے کی ہدایت، کہا بینک سے عوام، تاجروں اور سرمایہ کاروں کو معیاری سہولیات ملیں گی، معاشی سرگرمیوں کو فروغ اور نوجوانوں کو روزگار کے مواقع میسر آئیں گے۔ صوبائی وسائل میں ترقیاتی منصوبوں کی رفتار تیز کی جائے گی۔ صوبائی دارالحکومت کوئٹہ سمیت بلوچستان میں پلاسٹک بیگز کے استعمال پر پابندی عائد کر دی گئی۔ کراچی میں قاتل ڈمپر ایک اور بچے کی جان لے گیا۔ ملیر ملت ٹاؤن موڑ پر 1 وے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ڈمپر نے موٹر سائیکل کو ٹکر ماری۔ حادثے میں 2.5 سالہ اون محمد جاں بھاگ، ڈمپر ڈرائیور فرار، کلینر اور ہیلپر کو گرفتار کر لیا گیا۔ عظیم پورہ کے قریب ٹریفک حادثے میں 3 سالہ بچہ دم توڑ گیا۔ ایران پر یہود مخالف حملے کا الزام۔ آسٹریلیا کے ایرانی سفیر احمد صادقی اور 3 اہلکاروں کو 7 دن میں ملک چھوڑنے کا حکم۔ آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھونی البانیز کہتے ہیں، سڈنی میں گزشتہ برس اکتوبر میں یہودی کیفے کو آگ لگائی گئی۔ دسمبر میں میلبورن میں یہودی عبادت گاہ پر حملہ کیا۔ دونوں واقعات میں براہ راست ایران کے ملوث ہونے کے شواہد ملے ہیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کے لیے قانون سازی کریں گے۔ ایرانی وزارت خارجہ نے آسٹریلیا کے الزامات مسترد کر دیے۔ اور سعودی دارالحکومت ریاض میں رنگا رنگ ثقافتی شو، سینکڑوں فنکاروں نے فن کا مظاہرہ کیا۔ سعودی عرب کی علاقائی ثقافت کے رنگ پیش، شرکاء نے فنکاروں کی پرفارمنس کو خوب سراہا۔